کے لیے لاکھوں باتیں ہیں، لکھنے کے لیے ہزاروں لفظ ہیں، سوچنے کے لیے ہزاروں دائرے ہیں، مگر مانگنے کے لیے صرف ایک در ہے، اور وہ کتنا عظیم ہے کہ ہر مانگنے والے کو دیتا ہے۔ وہ کتنا غفور الرحیم ہے کہ ہم جیسے سیاہ کاروں کو بھی عطا کرتا ہے۔ برستا ہے جب اس کی رحمت برستی ہے، نہ پتھر دیکھتا ہے، نہ زمین دیکھتا ہے، نہ ریت دیکھتا ہے، بس برستا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا مانگنے والا کہاں کا ہے، مانگنے والا کس حال میں ہے، مانگنے والا دیکھنے میں کیسا ہے، مانگنے والے کا عمل کیا ہے، مانگنے والا کیا کر رہا ہے، مانگنے والے نے کس کے لیے مانگا، بس خلوص دیکھتا ہے، خشوع و خضوع دیکھتا ہے اور عطا کر دیتا ہے۔ کتنا پیارا ہے نا ہمارا اللہ، کرم کرنے والا۔ مختصر سے پل باقی رہ گئے ہیں، اور یہ لمحے دعاؤں کے لمحے ہیں، یہ لمحے اللہ سے مانگنے کے لمحے ہیں۔ وہ پل ہیں کہ اللہ سے ضد کر کے مانگا جائے، وہ پل ہیں کہ وہ ہم دیکھتے ہیں نا مانگنے والے فقیر جو پھرتے ہیں کیسے منہ بنا لیتے ہیں مانگتے وقت، ضرورت سے، مجبوری سے، درد سے منہ بنا لیتے ہیں۔ ایسے ہی منہ بنا کے مانگو، کیونکہ وہ مالک دیکھتا ہے، وہ دل کو دیکھتا ہے۔ منہ بنا کے اسے مناؤ، یہ لمحے ضائع نہ جانے دو، یہ لمحے ضائع نہ جانے دو، کیونکہ یہ وقت گزر گیا تو واپس نہیں آئے گا، یہ لمحے گزر گئے تو واپس نہیں آئیں گے۔ آج ابھی سمجھ لیں یہی وقت ہے۔ کیا خوبصورت کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ ہر نماز ادا کرو تو ایسے کرو شاید یہ میری آخری نماز ہے، یہ آخری سجدہ ہے۔ جب دعا مانگو تو ایسے مانگو کہ شاید یہ آخری دعا ہے، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ تو اس طرح مانگ کر تو دیکھو، پھر دیکھیے گا توکل یقین کس درجہ ہوتا ہے۔ روزہ افطار ہونے میں 10 منٹ باقی ہیں۔ یہ ٹائم چیک آپ کے لیے بیٹا کے تعاون سے پیش کیا گیا۔ پاکستان میں پہلی بار شوگر بیٹ سے بنا نیچرل زنک اور آئرن کی طاقت لیے بیٹا، جو رمضان میں بڑھائے برکتوں کی مٹھاس۔ بیٹا لگایا تو مزہ آیا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم
सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। है मेरे मौला, कुछ पल भूखे गुजारने के बाद हमारे शऊर, हमारी अकल जवाब दे जाती है मेरे मालिक, कुछ ज्यादा देर के लिए जाग लें तो माउफ हो जाते हैं। होश हवास नहीं रहता, खबर नहीं रहती क्या बोलना है, क्या बोल रहे। मेरे मालिक, यही हमारी आजिज़ी, हमारी कमजोरी है और तेरे सामने है। यही है जिससे साबित होता है कि हम बंदे हैं, तू मालिक है, तू कादिर है, तू कव्वी है, तू काजी है, तू बारी है, तू बसीर है, तू अलीम है, तू हकीम है, तू शिफा देने वाला है, तू जलालत वाला है, तू मुआफ करने वाला है, तू रिज्क देने वाला है, तू औलादें देने वाला है, सबकी मुश्किलें दूर करने वाला है। मेरे मौला, तेरे नाम, इतने प्यारे नाम, उन सब नामों के सदके तुझसे सवाल करते हैं। है मेरे मालिक, तेरी सारी सिफात, उनके सदके तुझसे सवाल करते हैं, उनका वास्ता देकर सवाल करते हैं। है मेरे मौला, तूने ही फरमाया है ना, मेरे नबी पर तो फरिश्ते भी दुरूद और सलाम भेजते हैं, मैं भी सलाम भेजता हूं। है मेरे मौला, हम भी तो सलाम भेजते हैं। बज़्म सजाई रखी प्यारे नबी पर सलाम भेजने के लिए। तो मेरे मौला, उसके साथ हमारी टूटी फूटी दुआएं भी सुन ले। मुख्तसर से पल हैं, आखिरी लम्हे हैं। ऐ मेरे मालिक, अब सोचने की सकत नहीं है हम में। सोचने लगते हैं तो इतने ढेर अंबार सामने आते हैं कि क्या क्या मांगे तुझसे। सब कुछ ही तो तुझसे मांगना है, तेरे अलावा कोई दर है नहीं कि जिससे मांगा जाए। है मेरे मालिक, हम कमजोर, हकीर तरीन, रजील इंसान, ये देख हर शख्स तेरे सामने झोली फैलाए खड़ा है। कहीं बच्चे हैं, कहीं बूढ़े हैं, कहीं जवान हैं, कहीं औरतें हैं, कहीं मर्द हैं, सबके सब तेरे सामने झोली फैलाए बैठे हैं। है मेरे मालिक, सब पर रहम फरमा। है मेरे मौला, जो मांग सके उन पर भी रहम फरमा, जो नहीं मांग सके उन पर भी अपनी रहमत नाजिल कर। है मेरे मौला, अब मांगने की सकत भी नहीं क्या। है मेरे मौला, तूने कहा है कि मेरे गुस्से से ज्यादा मेरी रहमत है। हम उस रहमत का वास्ता देते हैं। है मेरे मालिक, तूने कहा है मैं माफ करने वाला हूं, तेरी उस माफ करने वाली सिफ्त का वास्ता देते हैं। है मेरे मालिक, है मेरे मौला, है मेरे खालिक, है मेरे अल्लाह, तुझसे सवाल करते हैं। मेरे अल्लाह, हमारा ये जो वतन है मुश्किलों में गिरा है, इसमें अपना भेजा हुआ कोई रहनुमा, कोई हाकिम सादर कर, जो दीन इस्लाम के नाम पर इस बनी रियासत को दीन इस्लाम के लिए मुख्तस करे, जो इस मुल्क की आबो फिजा ऐसी कर दे कि जिसमें किसी माँ, किसी बहन की आबरू गैर महफूज ना हो। यहाँ कोई कुफार, कोई मुशरिक, कोई गैर मुल्की नहीं, अपने ही मुल्क के लोग मासूम बच्चों तक को माफ नहीं करते। दरिंदा सिफ्त लोग यहाँ हैं। मेरे मौला, हम तो अपने ही आस्तीन में छुपे हैं, अपने ही आस्तीन में कहां कहां से शाम को ढूंढे। मेरे मौला, हर शख्स मुसीबतों में गिरा है, किसी ना किसी परेशानी में गिरा है। मेरे मौला, तूने ऐसे हालात में रख दिया कि जहां मुश्किलों को सोचते सोचते हम तो तुझसे मदद मांगना भी भूल जाते हैं। जानते हुए भी हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह सुनते हैं 5 वक्त, फिर भी तेरे दर पर नहीं आते। मुश्किलों में गिरे हैं
یا الجھے ہیں ہمیں ان الجھنوں سے نکال دے۔ میرے مولا ہمارے سب کے دلوں میں بے قراریاں ہیں تیرے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے سامنے اپنی بھوک پیاس سب کچھ رکھنے کے لیے، سانسیں روح سب خوش کر کے تیرے سامنے رکھے ہیں۔ میرے مولا کئی گھرانے کئی آنگن منتظر ہیں، ان کے گھروں میں بچوں کی کوک نہیں ہے، بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کی ہدایت کا سوال کرتے ہیں۔ میرے اللہ بہت سے ایسے شادی شدہ جوڑے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو نے انہیں رحمت عطا نہیں کی، انہیں اولاد نرینہ عطا کر، جن کی اولاد ہے انہیں صحیح رستے پر دین کے رستے پر لے آ۔ میرے مالک مجھے چن لے، ہم سب کو چن لے اپنے لیے، اپنے در کے لیے چن لے، اپنی خدمت کے لیے چن لے، اپنا محتاج کر، اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ہمارے پاس معافی مانگنے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ اے میرے مولا گھروں میں نا اتفاقیاں پھیلی ہیں، بھائی بہن سے ناراض ہیں، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بچے ماں سے ملنے سے قاصر ہیں، یہ کیسے حالات ہیں؟ اے میرے مولا سب پہ رحم کر، تو ہم سب کے دل کے جذبات جانتا ہے، تو سب کے دل کی کیفیت جانتا ہے، تو سب کی حالت جانتا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے۔ میرے مولا ایک ماں تو اپنے بچے کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی تڑپتا، تو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے نا میرے اللہ، سب کی مدد کر، کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہے تو معاف کر دے۔ تیرے در کے علاوہ کہاں سے معافی مانگے، کہاں سے مدد مانگے؟ میرے مولا اس لائق نہیں ہے کہ سوال بھی کر سکیں، لیکن میرے مولا مجھے جب بھی تیری رحمت نظر آتی ہے میں سب کچھ بھول جاتا ہوں میں کتنا برا ہوں، بھول جاتا ہوں کیا کوتاہیاں ہیں، کیا غلطیاں ہیں۔ اسی طرح سارے ہیں، سب کے سب حاجز ہیں تیرے سامنے، تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، راضی ہو جا نہ راضی۔ یہ موسم کی شدت ہے، اس پہ اپنی رحمت برسا دینا۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی دعائیں قبول فرما۔ شاید میں عاجز ہوں، میں سب دعائیں نہیں مانگ پا رہا، نہیں بول پا رہا، لیکن تو جانتا ہے نا۔ کسی نے اولاد نرینہ کا سوال کیا ہے، کوئی چاہتا ہے ان کے گھروں میں رحمتوں کے ساتھ بیٹے بھی ہوں، کچھ ایسے ہیں کئی سالوں سے شادی کے بعد بھی انہیں تم نے، تیری حکمت ہے میرے مولا، میں گلہ نہیں کرتا، تیری حکمت ہے، اپنی حکمت سے عطا کر دے، رونقیں دے دے، راہ راست پر لے آ، ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں تو ماں باپ کی خدمت کرنا نہیں آتا، تجھے راضی کیسے کر؟ ماں باپ کی نافرمانیاں، بچپن گزر گیا، انہوں نے پالا بڑا کیا، اور آج ہم ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کے ماں باپ ڈرتے ہیں اولاد سے بات کرتے۔ ہمیں ہدایت دے، ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی کوششیں قبول کر۔ یہ جو بزم سجائی جاتی ہے صدائے رمضان، اس میں صدائیں بلند کی جاتی ہیں تیرے نبی کے نام کی، تیرے نام کی۔ جو بھی اس میں آ کے حصہ لیتا ہے سب پر رحم فرما، سب کی مدد فرما، سب کی عزتوں کا محافظ بن جا میرے مولا، سب کی عزتوں کا محافظ بن جا میرے اللہ، سب کی عزتوں کا محافظ بن جا، سب کی مدد فرما۔ شروع اور آخر تیرے نبی کو سلام، اس کی آل پر سلام، صلی اللہ علیہ النبی۔